السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ سورہ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے دو فرشتوں کا، ہاروت اور ماروت، کہ وہ جادو سکھاتے تھے اور لوگ سیکھ کر میاں بیوی میں جدائی ڈالتے تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر جادو صحیح نہیں ہے تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اس کا دنیا میں کیوں بھیجا؟ کیا اللہ کی اس میں کوئی حکمت تھی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ دیکھیے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے جو چیزیں ہمیں بظاہر بری لگتی ہیں ان کے اندر بھی حکمت ہے، اسی لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ اگر حکمت نہ ہوتی تو بری چیزوں کو اللہ تعالی پیدا نہ کرتا۔ اللہ نے خیر اور شر دونوں کو پیدا کیا۔ خیر کا بھی خالق اللہ ہی ہے، شر کا خالق بھی اللہ تعالی ہی ہے، لیکن وہ شر ہمارے اعتبار سے ہوتا، اللہ کے اعتبار سے وہ شر نہیں ہے، کیونکہ وہ حکمت کے پیش نظر ہے۔ حکمت کے پیش نظر ہے، اور اس حکمت پر اگر نگاہ ڈالے تو وہ شر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی خیر کا پہلو موجود ہے۔ اس کے اندر بھی خیر کا پہلو موجود ہے، وہ شر نہیں ہے۔ تو جو ہے یہاں پر جو آپ نے سوال کیا ہے جادو سیکھنے اور سکھانے کے سلسلے میں، ہاروت اور ماروت کا جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا ہے، اس سلسلے میں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر کام میں حکمت ہے۔ یہاں بھی حکمت تھی رب العالمین کی۔ حقیقت میں یہ امتحان لینا مقصود تھا۔ دیکھیے، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بنو اسرائیل زوال پذیر ہوئے تھے اور اللہ کے اصولوں کو انہوں نے توڑا تھا، اور جو ہے اللہ کی شریعت کو پس پش ڈال دیا تھا۔ تو اس وقت بخت نصر نے جو ہے بیت المقدس پر حملہ کر کے ان سب کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے بنی اسرائیل کو بابل لے آیا، اور یہاں یہ غلامی کی زندگی گزارنے لگے تھے۔ بابل میں یہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اور جو ہے یہی دور تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے امتحان لیا تھا ہاروت اور ماروت کے ذریعے۔ ہاروت اور ماروت کے ذریعے ان کی آزمائش ہوئی، امتحان لیا گیا۔ تو اس غلامی کے باوجود، اس جو ہے نتیجے کے باوجود یہ لوگ نہیں سدھرے تھے، نہیں، اب بھی اللہ ان کو یاد نہیں آیا۔ چنانچہ ہاروت و ماروت کے اس واقعے میں جو ہے یہ جو دونوں نازل ہوئے، تو چونکہ غلامی کی زندگی یہ گزار رہے تھے، زوال پذیر تھے۔ یہ کسی قوم، کوئی بھی قوم جب زوال پذیر ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اس میں یہ سفلی چیزیں عام طور سے رائج ہوتی، اور یہ ٹونے ٹٹکے اور جو ہے ان تمام چیزوں کی طرف جو ہے وہ زیادہ بڑھتے ہیں، جیسے آج ہمارا حال ہے۔ جیسے آج ہمارا حال ہے، ہمارے معاشرے کا حال ہے کہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر بدرجہ عتم پائی جاتی ہیں، کیونکہ ہم زوال پذیر ہیں۔ ہم زوال پذیر ہیں جو ہے، اس لیے جو ہے یہ تمام چیزیں اس قوم کی نشانی بن جاتی ہیں، علامت بن جاتی ہیں جو زوال پذیر ہوتی ہے، بجائے یہ کہ وہ آگے بڑھنے کے، اپنے آپ کو سدھارنے کے، انہی تمام گورکھ دھندوں میں جو ہے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ چنانچہ جو ہے یہی حال بنی اسرائیل کا تھا کہ وہ زوال پذیر تھے، تو اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان و آزمائش کے لیے ہاروت و ماروت کو نازل کیا، اور وہ کہتے تھے برما انما نحن فتنة فلا تکفر، انما نحن فتنة فلا تکفر، ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، لہذا تم جادو سیکھ کر کے کفر نہ کرو، فلا تکفر، کفر نہ کرو۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، لیکن اس تنبیہ کے باوجود، اس چتاونی کے باوجود، لوگ زبردستی ان سے جو ہے وہ سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ یعنی فرشتے کہتے تھے، تنبیہ کرتے تھے، بتاتے تھے
کہ یہ جادو ہے، جو ہے یہ کفر ہے، اس کے جو جادو کفر ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو، اس کو چھوڑو، لیکن اس کے وجہ کہتے تھے زبردستی ان سے یہ سیکھتے تھے، زبردستی ان سے سینے نہیں بتا دیجیے جیسے آج کا دور ہے۔ تو یہی زوال پذیر ذہنیت اس وقت تھی، اور ان کی آزمائش اور ابتلا کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا تھا۔ اللہ کی شان ہے جس طرح چاہے لوگوں کی آزمائش کی، تو یہ آزمائش تھی، ابتلا تھی، اور وہاں بتانے کے ساتھ تھا کہ فرشتے یہ بتاتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں، یہ کفر ہے، تم اس کو مت سیکھو، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ سیکھتے تھے۔ تو یہ حکمت تھی اللہ تبارک تعالیٰ کی، ابتلا اور آزمائش۔ یہ آزمائش تھی بنی اسرائیل کی، وہ آزمانا چاہا تھا کہ اب بھی یہ سدھریں گے کہ نہیں سدھریں گے، اب بھی سدھرتے ہیں کہ نہیں سدھرتے ہیں۔ یہ ابتلا اور آزمائش تھی ان کے لیے، اس لیے نہیں کہ جادو اچھی چیز ہے، جادو شرعاً حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے جادو کو حرام قرار دیا۔ اس واقعے کے اندر بھی ہے کہ فلا تکفر، کفر نہ کرو، یعنی جادو سیکھنا کرنا یہ کفر ہے، اس کفر کا ارتکاب تم نہ کرو، لیکن اس کے باوجود وہ زبردستی ان سے جادو سیکھتے تھے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔